خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں جس کی طرف دیکھنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ایسا لکھا ہے، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ شکر گزاری پیدا ہوگی اس یقین کے ساتھ کہ وہ دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا خدا ہے۔ اس نے اپنی محبت خداوند یسوع مسیح میں گناہگاروں کے لیے ظاہر کی ہے۔ اس یقین کے ساتھ میں خدا کے حضور یہ منت کر رہا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، آپ کو اس کی حضوری محسوس ہوگی اور آپ کو اس کی محبت کا تجربہ ہوگا، اور اس کی قدرت اور طاقت آپ کی زندگی میں کام کرے گی، اور وہ سب کچھ ہو جائے گا آپ کی زندگی میں جو نہ آپ کر سکے نہ کوئی اور کر سکے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، خدا کے پیار میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں، سلام کرتا ہوں، آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ ہے دعا میری کہ خداوند آج اپنا پیار آپ پر ظاہر کرے، اپنی محبت کا تجربہ آپ کو بخشے، تاکہ آپ کی زندگی میں ایک بشارت پیدا ہو جائے، ایک خوشخبری آپ کے اندر جنم لے جو آپ دوسروں کو سنا سکیں۔ خدا کے کلام میں نبیوں کی زندگی کھلے طور پر ظاہر کی گئی ہے، تاکہ ان باتوں کو دیکھ کر، ان باتوں کو پڑھ کر، دیکھ کر، سمجھ کر ہم خدا کی آواز سن سکیں جو وہ یہ کہتا ہے کہ تو مت ڈر، میرے پاس تیرے گناہ کا علاج بھی ہے، اور میرے پاس تیری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے قدرت بھی ہے۔ یہ سبق ملتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں نبیوں کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئیں، جو قصور ہوئے ہیں، جو گر گئے ہیں، وہ اسے چھپایا نہیں گیا، بلکہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ خدا گرے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہے، پھر ان کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، پھر ان کے وسیلے سے کلام کرتا ہے، پھر انہی کی زندگی کو استعمال کر کے ایسے کام کرتا ہے جسے سن کر اور دیکھ کر لوگ کہتے ہیں خدا سچ مچ عجیب ہے، سچ مچ مہان ہے، عظیم ہے۔ اور پھر اس کی محبت اور اس کی حکمت
اور اس کے رحم کو دیکھ کر اس کے سامنے گر جاتے ہیں، کہتے ہیں واقعی خداوند تو نیک ہے، تو بھلا ہے، تو ہمارے سجدے کے بھی لائق ہے، اور تو اس لائق ہے کہ ہم اپنی زندگی تیرے سپرد کر دیں۔ یہ نبیوں کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہاں ایک نبی کا ذکر آپ کو سناؤں گا جسے خدا نے استعمال کر کے تمام دنیا کے لیے زبوروں کی کتاب بخشی۔ یہ زبور ایسے ہیں کہ تمام دنیا میں لوگ ان کو پڑھتے ہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا تجربہ ہے نہیں جس کا ذکر ان میں نہ ہو۔ کئی دفعہ زبور پڑھ کے ایسا لگتا ہے یہ تو میرے دل کا حال ہے، یہ تو میری زندگی کی کہانی ہے۔ تو جس نبی کو خدا نے استعمال کر کے یہ زبور ہم کو بخشے ہیں، اس کی زندگی کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ یہ 25واں زبور ہے۔ خدا کا بندہ خدا کے حضور یہ کہہ رہا ہے، میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ آئے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ میرے پلے تو کوئی نیکی ہے نہیں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ گناہگار کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن تیرے پاس گناہگار کے لیے شفقت ہے، رحمت ہے، تیرے دل میں گناہگار کے لیے محبت ہے۔ یقین نہیں آتا، ماننے کو دل چاہتا ہے، لیکن عقل کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو ایسی حالت میں خدا کا بندہ داؤد دعا کر رہا ہے خدا سے، اور کہتا ہے، یہ 25واں زبور ہے، آئے میرے خدا میرا توکل تجھ پر ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، اور کوئی نہیں جو بھٹکتے ہوئے کو، جو بھاگا پھر رہا ہو، جسے دروازہ نہ کوئی ملتا ہو، اسے کوئی قبول کرے، کوئی اور ہے ہی نہیں، سو میرا توکل، میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ آئے خداوند مجھ پر رحم کر۔ آئے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، مجھ پر رحم کر دے۔ پہلی بات جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے نہیں جو گناہگار نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں یہ بتا دیا گیا ہے سب نے گناہ کیا ہے، اور سب جانتے ہیں، سب کے ضمیر جانتے ہیں، ہر ایک کا دل جانتا ہے میں نے گناہ کیا ہے۔ یہی خدا کا بندہ داؤد ایک اور جگہ پر 130واں زبور ہے، اس کی تیسری آیت ہے، 130 زبور 130 اور اس کی تیسری آیت ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ کے پاس بائبل ہے، آپ دیکھیے 130 زبور اور اس کی تیسری آیت، یہ لکھا ہے، آئے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ یہ خدا کا بندہ نبی کہہ رہا ہے، داؤد نبی، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں چھٹکارا ہے، تو چھٹکارا دے دیتا ہے، تو چھوڑ سکتا ہے، تو آزاد کر سکتا ہے گناہ سے۔ وہی بات ہے جو یہاں کہہ رہا ہے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اور اپنی محبت کے مطابق میری طرف دیکھ۔ دنیا میں نیک لوگ ہیں، جب وہ کسی دوسرے کی زندگی میں بدی دیکھتے اسے برباد کرتے، لیکن خدا ایسا نہیں ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ خداوند نیک اور راست ہے، سچا ہے، اس کی نیکی انسان کی نیکی کی طرح نہیں ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ہم جانتے نہیں کہ ہم بد ہیں،
ہمیں اپنی بدی دکھائی نہیں دیتی، دوسرے میں دکھائی دیتی ہے۔ خدا جو نیک ہے اور سچا ہے، ہم جو کہتے سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم خدا کے سامنے آتے ہیں اور اپنی زندگی اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ دکھا دیتا ہے، وہ دکھا دیتا ہے کہ تیری زندگی میں کیا ہے، وہ مجھے دکھاتا ہے، مجھے توبہ کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، وہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر یہ نیکی نہیں ہے، نیکی تو ہے لیکن سچائی کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ جھوٹ ملا ہوا ہے کہ بہت ساری ایسی خرابیاں جو ہم نے چھپا رکھی ہیں۔ لیکن خدا نیک ہے اور راست ہے، اس لیے اس کا سلوک بہت فرق ہے۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے تو اس کا سلوک دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت فرق ہوتا ہے۔ خدا ایسا نہیں ہے، لکھا نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ ہم نیک ہیں، ہم دوسروں کو تچھ جانتے ہیں، ان کی حقارت کرتے۔ خدا ایسا نہیں ہے، وہ کہہ رہا وہ انہیں تعلیم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تجھے کوئی نہیں پوچھتا، آ میرے پاس آ، میں تجھے تعلیم دوں گا، ایسی تعلیم دوں گا جس سے تو تبدیل ہو جائے گا، ایسی شکشا دوں گا تجھے کہ تیرے اندر میری شکتی کام کرے گی، اور پھر شرمندگی کی بجائے تیری زندگی میں شکر گزاری پیدا ہوگی۔ یقین نہیں آتا کہ خدا ایسا سلوک کر سکتا ہے انسان کے ساتھ، اور وہ بھی گناہ گار کے ساتھ۔ ایسا شخص جو رو رہا ہے اور کہہ رہا کہ میری جوانی کی خطائیں مجھے تنگ کرتی ہیں، یاد آتی ہیں، میرے گناہ میرے چاروں طرف گھومتے ہیں، بھوتوں کی طرح مجھے ڈراتے ہیں، میں کیا کروں؟ بار بار اس کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، میرا تجربہ، میرا توکل تجھ پر، میرا بھروسہ تجھ پر تھا، اور دیکھ تو نے مجھ پر کیا بات ظاہر کی ہے۔ خدا نیک ہے اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ تو وہ تعلیم دیتا، انہیں کہتا میرے پاس آؤ، نہ جانے تم نے کیا تعلیم حاصل کی ہے، نہ جانے تمہارا کیسا تجربہ ہے، تم بھی جانتے اور مجھے بھی معلوم ہے، لیکن تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اور قسم کی تعلیم دوں گا۔ یہ ایسی تعلیم ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی، تمہارے کام بدل جائیں گے، لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر خداوند کی تمجید کریں گے، تعریف کریں گے خدا کی۔ تو دیکھو کیا کیا کام کرتا ہے خداوند یہاں پر۔ راہ حق کی تعلیم دے گا، حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، اور اپنی راہ بتائے گا۔ اور راہ کے بارے میں بتایا کون سی راہ ہے، خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ جب ہم اپنی راہ اپنے آپ چنتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں پسند آتی ہے، تو ہمارا حال برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب برباد ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ بہت اچھا ہے، ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے، یہ ہماری پسند ہے، ماں باپ بتائیں تو نہیں مانتے، کوئی اور سمجھائے تو ہی نہیں مانتے، خدا کے کلام کو پڑھتے پھر خدا کا کلام نہیں مانتے۔ وجہ اس کی یہ کہ جو راستہ ہم نے چن لیا وہ ہمیں بہت پسند ہے۔ لیکن خداوند کہہ رہا کہ داؤد کا کہنا یہ ہے کہ خداوند نیک ہے اور راست ہے، اس لیے جب وہ تعلیم دیتا ہے تو ایسی راہ کی تعلیم دیتا ہے جو ہمیں پسند آنے لگتی ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ جو انسان کبھی کر نہیں سکتا، نہ تو علم سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اب دیکھو نا کتنی زیادہ تعلیم دی جا رہی ہے، علم بہت بڑھ گیا، علم تو بڑھ گیا ہے لیکن عمل نہیں پیدا ہوتا اس سے۔ بہت سی باتیں انسان کو پہلے معلوم نہیں تھی، ہمارے بزرگوں کو معلوم نہیں تھی، وہ اب ظاہر ہو گئی ہیں۔ خدا کے کلام کی بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے معلوم نہیں تھی، پڑھتے تھے لوگ، لیکن اب اور بھی زیادہ وہ باتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ لیکن محض عقل کو اگر کوئی بات پتہ لگ جائے تو دل پر اس کا اثر ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سی باتیں جانتے ہیں، بہت سی باتیں بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، لیکن ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ ان کا اندر جا کے کیسا حال ہوتا ہے، اور وہ آدمی خود بھی جانتا ہے کہ اندر تو سب کچھ کھوکھلا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس خدا کے حضور میں نے فریاد کی تھی وہ نیک ہے، وہ راست ہے،
اور وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دیتا ہے، اس راستے کی تعلیم دیتا ہے جس میں سچائی ہے، اور سچائی انسان کو آزاد کرتی ہے۔ ہم سچائی سے گھبراتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ خداوند کہتا نیک اور راست ہے خدا، یہ ظاہر کیا خدا کے کلام میں کہ وہ نیک ہے اور راست ہے، ڈرو مت، اس کے پاس آؤ، اس کی سچائی تمہیں آزاد کر دے گی، اور پھر وہ تمہیں تعلیم دے گا، تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ کتنے کام وہ کرتا ہے، راہ راست کی تعلیم دے گا، ہدایت کرے گا، وہ راستہ بتا دے گا جو اس کو پسند ہے، اور پھر دیکھو تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی۔ کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی جو گناہگار کی زندگی میں خدا کے حضور ہوتی ہے، خدا کے رحم اور اس کے پیار کا تجربہ کرنے کے بعد، وہ ہے حلیمی۔ وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا، حلیم ہو جاتا ہے انسان۔ آپ نے دیکھا جب پیڑوں پر پھل نہیں ہوتا، پتے بھی نہیں ہوتے، تو کتنے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اوپر کی طرف کو، لیکن جب موسم آتا ہے پتے لگتے ہیں، پتوں کے بعد پھول آتے ہیں، پھول کے بعد پھر پھل آتے ہیں، اور پھر بڑے ہونے لگتے ہیں۔ جتنے زیادہ پھل بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان کی شاخیں نیچے ہونی چلی جاتی ہیں، بہت زیادہ نیچے ہو جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، وہ جو اوپر کو تھیں اب ایسے نیچے کو ہو جاتی ہیں پھل کی وجہ سے۔ جب خدا کی محبت کا پھل انسان کی زندگی میں لگے گا تو وہ حلیم ہو جائے گا، نمر ہو جائے گا، زمین کی طرف کو ہوگی اس کی باتیں، وہ ایسی باتیں کرے گا جو بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، وہ کام کرنے لگے گا جو خدا نے اس کی زندگی میں کیا ہے۔ جیسے خدا نیک اور راست ہے اور گناہ گاروں کو تباہ نہیں کرتا، ترک نہیں کرتا، ایسے وہ بھی کرنے لگتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی خدا کی محبت کا پھل لگ جاتا ہے اور وہ حلیم ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کہتا میں تجھے اس راستے کی تعلیم دوں گا، اس راہ کی تعلیم دوں گا جو مجھے پسند ہے، اور خدا کو یہ بات پسند آتی ہے کہ ہم اس کے حضور حلیم ہوں، نمر ہوں، خاکسار ہوں، کیونکہ خدا تکبر کو اور گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا کہ جو تکبر کرتا ہے، جو مغرور ہے، اس کا وہ مقابلہ کرتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کے اندر گھمنڈ ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ایسی تعلیم جب خدا کی نیکی کا اور اس کی راستی کا تجربہ ہوا ہے تو ایک تبدیلی یہ ہو گئی ہے کہ وہ حلیم ہو گیا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اگر لوگ حلیم ہو جائیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، گھر کے حالات بدل جائیں گے، دنیا کا اور دنیا میں رہنے والوں کا حلیہ بدل جائے گا، سبھی کچھ تبدیل ہو جائے گا حلیم ہو جانے سے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو کسی وقت مغرور تھا اور وہ یوں سوچتا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام اپنے آپ کر سکتا ہوں، میں راست باز ہوں، میں ان کے مقابلے میں بہت اچھا ہوں۔ جب اسے خدا کی نیکی کا اور خدا کی سچائی کا تجربہ ہو جائے اور خدا اسے تعلیم دینے لگے خود، تو پھر اس کی زندگی کی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ وہ حلیم ہوگا۔ ایک اور بات جس کا خدا کے کلام میں ذکر کیا گیا ہے، وہ خدا کو بہت پسند آتی ہے، اور وہ لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف لکھا ہے۔ خداوند کے راز وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے۔ ایک جگہ لکھا خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا اور ان کو بچاتا۔ ایک تو خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ بھید کی باتیں ان پر خدا ظاہر کرتا ہے، لیکن کن پر؟ جن کے دلوں میں خدا کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ وہ ڈر نہیں جس کی وجہ سے انسان خدا سے بھاگے، یہ وہ ڈر ہے جو اس کی نیکی کا تجربہ ہونے کے بعد ہوتا ہے پیدا۔ اس لیے نہیں کہ خدا کا خوف ہے، خدا تو برباد کر دے گا، خدا کا غضب ہے، خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ بے شک خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا، یہ خدا کے کلام میں بتایا گیا، لیکن گناہگار کے لیے نہیں ہے یہ بات۔ گناہگار جو اس کے حضور آتا ہے اس پر وہ اپنی نیکی ظاہر کرتا ہے، اس نیکی کی وجہ سے اس کی زندگی میں نیا پن آتا ہے، نئی نئی باتیں ہوتی ہیں۔
ابھی ہم نے دیکھا اس کی زندگی میں حلیمی پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے خدا کے خوف کا؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈراتے ہیں ایک دوسرے کو، اب اس وقت ڈرا رہے ہیں، دہشت گردی کا زمانہ ہے، ڈراؤ لوگوں کو، دوسروں کو ڈراؤ۔ لیکن جسے خدا تعلیم دیتا ہے، جس پر خدا اپنی نیکی ظاہر کر دے، وہ ڈراتا نہیں ہے کسی کو، وہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ جو خدا سے ڈرے گا وہ کسی کو نہیں ڈرائے گا، اور نہ لوگ اس سے ڈریں گے، کیونکہ اس کے اندر حلیمی ہوگی، فروتنی ہوگی، خاکساری ہوگی، اور خدا کے بھید خدا ان پر ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی بات یہاں بتائی گئی ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کرے وہ آپ کا تجربہ ہو۔ لکھا ہے وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے، خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے، اس کی جان راحت میں رہے گی۔ راحت، آرام، چین، اطمینان، یہ سب گناہگار کے لیے ہے۔ وہ گناہگار جس پر خدا اپنی نیکی اور سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ قسم کھائی ہے خدا نے اور یہ کہا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کی موت سے، بربادی سے، تباہی سے مجھے کوئی خوشی نہیں۔ پھر اس نے اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح میں ظاہر کیا، اور اس نے گناہگاروں کو دعوت دی اور کہا تھکے ماندو اور بھاری بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، راحت دوں گا۔ آپ کو معلوم آج دنیا میں بہت لوگ ہیں جو کسی وقت مسیح کی مخالفت کیا کرتے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، اب وہ سمجھتے تھے کہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ اب وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں اور وہ کہتے جو راحت اور جو چین ہمیں اب ملا ہے ہمارے پاس تھا نہیں۔ ہمارے اندر تو ایک قسم کی آگ تھی، ایک آگ تھی جس میں ہم جل رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو بھی جلا رہے تھے، انہیں بھی خاک میں ملا رہے تھے۔ لیکن جب سے خدا یسوع مسیح کی نیکی کا اور اس کی سچائی کا تجربہ ہم کو ہوا ہے، ایک راحت ہم کو ملی ہے، ایک چین ہم کو مل گیا ہے، ہم چین سے رہ سکتے ہیں، اور ہم دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی چین سے رہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ خدا کا سلوک ہے گناہگار کے ساتھ، اور جس گناہگار کو خدا کی نیکی کا اور سچائی کا تجربہ ہو گیا ہے، اس کی زندگی کی تبدیلی دوسروں کے لیے تعجب کا باعث ہے۔ تعجب ہوتا دیکھ کر، یہ وہی آدمی ہے، یہ وہی عورت ہے، یہ وہی لوگ ہیں، دیکھو ان کی زندگی میں کس قسم کی حلیمی آ گئی ہے، کتنے نمر ہیں، کتنے فروتن ہیں ان کی باتوں میں، کتنی مٹھاس ہے، ایک قسم کی دعوت ہے، پیار ہے ان کے اندر۔ یہ کیا ہوا ہے ان کے اندر، یہ نمرتا کیسے آئی ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں ہمیں تجربہ ہوا خدا کی نیکی کا اور اس کی سچائی کا، اس لیے نہیں کہ ہم نیک تھے اور ہم سچے تھے، اس لیے کہ ہم گناہگار تھے اور اسے ترس آیا ہے ہم پر۔ یہ اس کے ترس کی بات ہے کہ وہ خود ہم کو تعلیم دے رہا ہے، یہ اس کے ترس کا معجزہ ہے، اس کا ترس، اس کی دیا، یہ اس کے ترس کا ایک معجزہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ اب ہمیں خدا کے حضور آتے ہوئے، اس کی بات کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے قسم کا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایسا ڈر نہیں ہے جیسے کسی دہشت ناک چیز کا ڈر ہوتا، بلکہ یہ ڈر ہے کہ جس نے ہم پر اتنی مہربانی کی ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اسے بری لگے۔ یہ اس قسم کا ڈر ہوتا ہے، اور پھر خدا ان پر اپنے بھید ظاہر کرتا ہے، انہیں راحت بخش دیتا ہے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، جس خداوند کا میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ یقین مان لو، یقین مان لو۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں،
اور آپ سن رہے ہیں خدا کی نیکی اور خدا کی سچائی کا بیان۔ خدا کی نیکی جب کسی کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے تب اس آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں نیکی نہیں ہے، میری زندگی میں سچائی نہیں ہے، اور پھر وہ شخص خدا کے حضور گھبراتا ہے اور کہتا ہے خدا مطلب میں کیا کروں، میں گناہگار ہوں۔ تو پھر خدا اس گناہگار پر اپنی نیکی اور سچائی کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ اسے خود تعلیم دینے لگتا ہے، اور اس تعلیم سے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور جب تبدیلی آتی ہے تو وہ خدا کے حضور نمر ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے اور شکر کرتا ہے، خداوند تو میری جان کو بچا بھی لیا اور تو نے میری زندگی کو بدل بھی دیا، تیرا شکر ہو۔ پھر وہ ڈر ڈر کے چلتا ہے، ڈر ڈر کے، کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس سے کسی کو ٹھوکر لگے، کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو میرے مالک کو پسند نہ آئے۔ خداوند یسوع اسی لیے دنیا میں آیا تھا، اس نے کہا تھا میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب گناہگار لوگ اس کے پاس آتے تھے تو بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے تھے بہت بگڑتے تھے، بہت ناراض ہوتے تھے خداوند یسوع مسیح سے، اور کہتے تھے کہ تو گناہگاروں کے ساتھ ملتا ہے اور تو ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ٹھیک بات یہی ہی ہے، اور کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ خدا نیک ہے اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ ہر روز خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، حلیمی پیدا ہو رہی ہے، خدا کا ڈر پیدا ہو رہا ہے، خدا کے بھید ان پر ظاہر ہو رہے ہیں، خدا کی شکر گزاری وہ کر رہے ہیں۔ ہر روز ایسا ہو رہا ہے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، ایک دفعہ آپ اس کے پیار کا یقین کر کے اسے کہو، اے خداوند دیکھ میری زندگی کا کیا حال ہوا ہے، کیا ہو گیا مجھے، اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ تو وہ یوں کہے گا میری بیٹی، میرے بیٹے، میں تو کب سے تیری انتظار میں تھا، آج تجھے یقین آیا میرے پیار کا، لا اپنے گناہ مجھے دے۔ آپ اپنے گناہوں کو اس کے حضور مان لینا، وہ آپ کو چھٹکارا دے گا، آپ کی زندگی میں آ جائے گا، اور پھر دیکھنا کیا کیا کرے گا۔ آپ کو بھی تعجب ہوگا، لوگ بھی تعجب کریں گے، اور آپ ساری زندگی اس کی تمجید اور بڑائی کر کے کہیں گے خداوند نیک اور راست ہے، مبارک ہے وہ جو اس پر ایمان لے آئے۔